Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. ایک مختصر سی آیت ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ عجیب و غریب اعجاز ہے کہ اس کی ایک چھوٹی آیت، اس کی ایک مختصر سی آیت اگر کسی انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ کہ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں، کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا حکم مل رہا ہے، اگر یہ کسی انسان کو پتہ چل جائے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے اور وہ اس پر عمل کرے، مکمل طریقے سے اگر اس پر عمل کرے، عمل پیرا ہو، تو پھر یہ ایک چھوٹی سی تنہا آیت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی تنہا آیت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، یہ بھی اسی قسم کی ہے، اسی طریقے کی ہے. اس آیت میں عجیب و غریب حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے اور امت مسلمہ کو ہدایت کی تلقین کی گئی. اگر یہ ہدایت ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے، ہمارے اندر آ جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو امت مسلمہ پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر جو طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ سب اللہ رب العزت ہم سے دور کر دیں گے. لیکن اس کے لیے شرط ہے، وہ کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. اگر ہم نے اس آیت پر عمل کرنے کا عہد کر لیا، ارادہ کر لیا، پختہ دل سے ارادہ کر دیا، تو پھر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو تمام پریشانیاں ہمارے اور آپ کے اوپر آتی ہیں، اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیں گے، دور کر دیں گے. اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ پیش کروں اور اس کا مطلب بتاؤں، میں ایک ایسے سوال کی طرف آپ کے دھیان کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. یہ سوال بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی امت مسلمہ موجود ہے، جہاں کہیں پر بھی ہے، وہ ظلم و ستم کا شکار ہے. طرح طرح کی مصیبتوں کا آنا، طرح طرح کی تکالیف برداشت کر رہی ہے. کہیں بوسنیہ کے مسلمان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کہیں کشمیر کے مسلمان، کہیں صومالیہ کے، کہیں افغانستان کے مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو کہیں ہندوستان کے مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار. آخر یہ جو مسائل ہیں، جو سارے مسائل امت مسلمہ کو درپیش ہیں، یہ کس وجہ سے؟ جب ان کے سبب پر غور کرنے کی نوبت آتی ہے، جب ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہے، ذرہ برابر بھی ہے، وہ لوگ اس چیز پر غور کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ آج یہ جو سارے مسائل امت مسلمہ کو درپیش ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان پر، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسے پش میں ڈال دیا. بیٹھ جائیے، چپ بیٹھ جائیے. پیچھے جو ہے آسانی بیٹھ جائیں، ہم لوگ آگے آ جائیں گے. تو یہ جو سارے مسائل امت مسلمہ کو درپیش ہیں،
تو جن کے دلوں میں وہ لوگ جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہے، وہ بھی ان پر غور کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے، اسی لیے ہمیں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع کرنا ہم نے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، آپ کی سنتوں کو ہم نے ترک کر دیا اور بدعمالیوں کا شکار ہو گئے، بدعنوانیوں کا شکار ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے ہم پر یہ مسائل آ رہے ہیں، ہم کو یہ مسائل درپیش ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کا آنا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، جو تم تکالیف برداشت کر رہے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، طرح طرح کی تکالیفیں تم برداشت کر رہے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور بہت سے تمہارے گناہ ایسے ہیں جنہیں میں ایسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اور بہت سے بدعمال ایسے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا میں مصیبتوں کی شکل میں مل جاتی ہے، ان کی سزا اس دنیا میں مصیبتوں کی شکل میں مل جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج جب بھی کوئی مجلس بیٹھتی ہے، امت مسلمہ کے اسباب کا جائزہ لیتی ہے، تو شاید بھی کوئی مجلس اس تذکرے سے خالی جاتی ہوگی کہ ہم لوگ بدعنوانیوں کا، بدعمالیوں کا شکار ہیں، بدعمالیوں میں مبتلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے، بس یہ کچھ ڈال دیا۔ لیکن یہ سارا تذکرہ ہونے کے باوجود بھی یہی نظر آتا ہے کہ برنامہ اب بھی وہی گر رہا ہے، یعنی کہ حالات قابو میں نہیں آ رہے، حالات میں کوئی بہتری، کوئی برتری نظر نہیں آ رہی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے دینی کا ایسا سیلاب امڑ پڑا ہے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے۔ یعنی کہ اب بھی وہی فاصلہ قائم ہے، ہزاروں قربانیاں دی جا رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، انجمنیں تیار کی جا رہی ہیں، ادارے کھولے جا رہے ہیں، قائم کیے جا رہے ہیں، تنظیمیں قائم کی جا رہی ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر اس کی کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنی جانیں قربان کی جا رہی ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اس سوال کا تسلی بخش جواب بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا تسلی بخش جواب بھی عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب بھی تم لوگ اسلام کی فکر لے کر کے اٹھتے ہو، تمہارے دماغوں میں ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کریں گے، جماعتیں تیار کی جاتی ہیں، جب بھی تم اصلاح کی فکر لے کر کے کھڑے ہوتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ ہمیشہ دوسروں سے آغاز کرتے ہو اس کا کہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنا، یعنی کہ لوگ خراب ہو گئے ہیں، لوگ برے ہو گئے ہیں، لوگوں کے اندر خرابیاں ہیں، لوگوں کے اندر برائیاں ہیں، لوگوں کے اندر عیوب ہے، لوگ رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، انہیں روکنا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے۔ لیکن شاید کہ کسی اللہ کے بندے کے دل میں یہ بات ہوتی ہوگی کہ میرے اندر بھی برائی ہے، میرے اندر خرابیاں ہیں، جو تمام برائیاں وہ میرے اندر ہے، میں بدعمالیوں کا شکار ہوں، بدعنوانیوں کا شکار ہوں۔ شاید کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا سوچتا ہوگا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں خراب ہوں، جو اپنے گریبان میں دکھا کر کے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی فکر کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر سبھی لوگوں کے ذہن میں، ہمارے اور آپ کے سبھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے۔ جو لوگ انجمنیں قائم کرتے ہیں، ادارے قائم کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، ان لوگوں کے لیڈروں کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ حالات کی اصلاح کریں گے، معاشرے کی اصلاح کریں گے۔ ان کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنی فکر کریں گے، اپنے آپ کو سنواریں گے،
پہلے اپنے آپ کو بنائیں گے، اپنے آپ کو سمجھائیں گے، پھر اپنوں کو سمجھائیں گے، بلکہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کی اصلاح کریں گے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنوں کی فکر ہونی چاہیے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لائیں۔ اور قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن جو تم نے کیا اللہ رب العزت اس کا حساب لیں گے تم سے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو درست بنا لیا اور ہدایت کے راستے پر لے کر چلے آئے اپنے آپ کو، تو پھر یہ لوگ جو گمراہی کا شکار ہیں، جو گمراہی کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو گمراہی میں مبتلا ہیں، وہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ لوگ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے پاس سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت کے پاس سب لوگ جائیں گے تو برائیاں کسی اور نے کی ہے، بدعمالیاں کسی اور نے کی ہے، گناہ میں کوئی اور مبتلا تھا اور جواب کسی اور کو دینا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جو کیا اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال هلك الناس فهو اهلكه، یعنی کہ وہ شخص جو یہ کہے کہ لوگ خراب ہو گئے، لوگوں کے اعمال خراب ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، اس لیے کہ ان کے عقائد خراب، ان کی عبادتیں خراب، اس کے نیچے اس کے تحت آ کر کے وہ لوگ خراب ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص وہ خود ہے، جو دوسروں کی برائیوں کو بیان کر رہا ہے لیکن اپنے حالت کے بارے میں اسے کوئی خبر نہیں ہے، وہ اپنی حالت سے بے خبر ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص وہ خود ہی ہے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کی اس کے اندر فکر ہوتی، وہ اپنی اصلاح کرتا، تو دوسروں کی برائیاں اسے نظر نہیں آتی، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو برا سمجھتا، اپنے آپ کو برا محسوس کرتا، لوگ اسے برا نظر نہیں آتے۔ اسی لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، بہت بڑے اولیاء اللہ والے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کے شہر میں قحط پڑ گیا، تو لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے، کسی طرح سے دعائیں کر رہے تھے، اور کچھ لوگ گئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، لہذا آپ دعا کر دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے میں دعا تو کر دوں گا، میں تو دعا کروں گا ہی انشاءاللہ، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لیجیے، یہ جو بارش ہم پر نہیں ہو رہی ہے، نازل نہیں ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم بدعمالیوں کا شکار ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، طرح طرح کی تکالیفیں تمہیں جھیلنا پڑ رہی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے پوری بستی میں، پورے شہر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ بدعمالیوں کا شکار ہیں، بدعمالیوں میں مبتلا ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے وہ شخص جو ہم میں سب سے زیادہ بدعمالیوں میں مبتلا ہے۔ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کا جائزہ لیتا ہوں اور اپنی نظر پوری بستی پر دوڑاتا ہوں، تو مجھے پوری بستی میں سب سے زیادہ برا شخص میں خود لگتا ہوں، یعنی کہ مجھ سے برا شخص کوئی نظر نہیں آتا، میں سب سے زیادہ برا ہوں۔ لہذا میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو بارش رکی ہوئی ہے، قحط پڑا ہوا، یہ میری وجہ سے، کیونکہ میں بستی کے اندر ابھی مقیم ہوں، ابھی ٹھہرا ہوا ہوں، اسی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اب سوچئے کہ اتنے بڑے بزرگ اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنی اصلاح کی فکر تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مقیم ہوں بستی کے اندر، اسی لیے شاید بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے برا سمجھتے تھے، اور انہوں نے پھر بستی والوں کو دعائیں دی اور کہا کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ میری وجہ سے رکی ہے، لہذا میں بستی کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں، اور وہ بستی کو چھوڑ کر کے دعائیں دے کر کے چلے گئے کہ اللہ رب العزت تمہیں عافیت سے رکھے۔
یہ کہہ کر کے وہ بستی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ دیکھیے وہ کتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود بھی انہیں سب سے زیادہ جو برا شخص ان کے نزدیک تھا وہ خود ہی تھے، یعنی اپنے آپ کو سب سے برا شمار کرتے تھے اور سارے لوگ ان کے سامنے اچھے لگتے تھے، وہ اپنے آپ کو سب سے برا کہتے تھے۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے، پھر اپنوں کی کرنی ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سیدھے راستے پر لانا ہے، محنت ہے کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے، اور اپنے لیے دعائیں کریں اور اپنوں کے لیے بھی دعائیں کریں، گھر والوں کے لیے دعائیں کریں، محلے والوں کے لیے دعائیں کریں، آس پڑوس کے جتنے لوگ ہیں سب کے لیے دعائیں کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، سب کی فکر کریں اس بات، لیکن سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو پھر انشاءاللہ یہ جو ماحول ہے پھر دوسرا ماحول بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنے والا، پھر اپنوں کی فکر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔